عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے مرکب کی تعریف بیان کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسند اور مسند الیہ اور اسناد کی تعریف بھی کی تھی، اور مرکب کی قسموں کو بھی 6 قسموں کو بھی بیان کیا تھا۔ ان 6 قسموں میں سے جو پہلی قسم مرکب اسنادی کی ہے اسے بھی بیان کیا تھا، اور آج ہم کلام اور جملہ کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بیان کریں گے۔ آپ بغور سنیں۔ الکلام هو الجملة المفیدة معنى تاما مکتفیا بنفسه مثل رأس الحکمة مخافة الله وفاز المتقون ومن صدق نجا۔ کلام وہ جملہ ہے جو معنی تام کا فائدہ پہنچائے، مکتفیاً بنفسہ، خود سے کافی ہو کر۔ جیسے رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت اللہ کا خوف ہے۔ وفاز المتقون، متقی کامیاب ہیں۔ ومن صدق نجا، اور جو سچ بولا وہ نجات پا گیا۔ اب اگر کوئی ایسا جملہ ہو جو پورے معنی کا فائدہ نہ پہنچا رہا ہو خود سے کافی ہو کر، تو وہ جملہ تو ہوگا لیکن کلام نہیں ہوگا۔ جیسے ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، یہ جملہ ان شرطیہ کی وجہ سے جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، اور یہ جملہ ناقص الافادہ ہے، یعنی فائدہ پہنچانے میں ناقص اور ادھورا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس جملے میں اس کے جواب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور جملہ شرطیہ میں جب تک جواب شرط کا ذکر نہ ہو تب تک اس کا معنی تام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، تو کام میں محنت کرنے کا تو ذکر ہے، لیکن اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی جواب شرط اور جملہ جزائیہ جسے کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ تو ہوگا، کلام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے جواب کا ذکر کر دیا، جیسے کسی نے یوں کہا ان تجتہد فی عملک تنجح، اگر تو اپنے کام میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو اب جب جواب شرط کا ذکر ہو گیا، صلہ اور بدلے کا ذکر ہو گیا، جملہ جزائیہ کا ذکر ہو گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جملہ کلام ہے، جملہ محض جملہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، آپ بغور عبارت دیکھیں اور اس کو اپنی کتاب سے ملانے کی کوشش کریں۔ الکلام هو الجملة المفیدة معنى تاما مکتفیا بنفسه۔
کلام وہ جملہ ہے جو معنی تام کا افادہ کرے، مکتفیاً بنفسہ، خود سے کافی ہو کر، مکتفی ہو کر. یعنی کلام ایسا جملہ ہوتا ہے جو خود سے کافی ہو کر پورے معنی کا فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی انتظار باقی نہیں رہتا ہے. جیسے رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت اللہ کا خوف ہے. وفاز المتقون، اور متقی کامیاب ہیں. ومن صدق نجا، جو سچ بولا وہ کامیاب ہو گیا. ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں مثالوں میں یہ تینوں مثالیں ایسے جملے کی ہیں جو خود سے کافی ہو کر اپنے پورے معنی کا افادہ کر رہی ہیں، فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی انتظار باقی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تُفِدْ الْجُمْلَةُ مَعْنًى تَامًّا مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ فَلَا تُسَمَّ كَلَامًا. فَإِن لَمْ تُفِدْ الْجُمْلَةُ، پس اگر جملہ فائدہ نہ پہنچائے، معنی تامًا، معنی تام کا، پورے معنی کا، مکتفیاً بنفسہ، خود سے کافی ہو کر، فلا تسمى کلامًا، تو اسے کلام نہیں کہا جائے گا، اسے کلام کے نام سے موسوم نہیں کیا جائے گا. مثل جیسے کہ ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا. فہذہ الجملۃ ناقصۃ الافادہ، تو یہ جملہ فائدہ پہنچانے میں ناقص ہے، ادھورا ہے. لأن جواب الشرط فیہا غیر مذکور وغیر معلوم، اس لیے کہ اس جملے میں جواب شرط یعنی جملہ جزائیہ مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے، وغیر معلوم، اور معلوم نہیں ہے. فلا تسمى کلاما، تو اسے کلام نہیں کہا جائے گا. فإن ذکرت الجواب فقلت ان تجتہد فی عملک تنجا، پس اگر تم جواب کا ذکر کر دو اور کہو ان تجتہد فی عملک تنجا، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا. سارا کلامن، تو یہ کلام ہو جائے گا. مرکب کی دوسری قسم المرکب الاضافی، مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ما ترکب من المضاف والمضاف الیہ. مرکب اضافی کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما ترکب من المضاف والمضاف الیہ، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو. مثل جیسے کتاب التلمیذ، شاگرد کی کتاب. خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی. صوم النہاری، دن کا روزہ. تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ کتاب التلمیذ میں پہلا جز جو ہے وہ کتاب ہے، دوسرا جز تلمیذ ہے. خاتم فضۃ میں پہلا جز خاتم ہے، دوسرا جز فضہ ہے. یوں ہی صوم النہار میں پہلا جز صوم ہے، دوسرا النہار ہے. پہلے جز کو مضاف بولتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ بولتے ہیں. کتاب التلمیذ یعنی کتاب مضاف، التلمیذ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. یوں ہی خاتم فضہ میں خاتم مضاف، فضہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. اسی طرح سے صوم النہار میں صوم مضاف، النہار مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. وحکم الجزء الثانی منہ انہ مجرور نبدا کما رأیت، اور اس کے جزء ثانی کا یعنی مرکب اضافی کا جو دوسرا جز ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتلایا. آج عزیز طلبہ، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو پورے معنی کا خود سے کافی ہو کر فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس میں کسی چیز کا انتظار باقی نہیں رہتا ہے، اور
جملہ وہ ہوتا ہے جو معنی تام کا، پورے معنی کا افادہ کرتا ہے، فائدہ تو پہنچاتا ہے خود سے کافی ہو کر، لیکن اسے کلام نہیں کہا جاتا ہے۔ اور مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوگا یعنی دوسرا جز جو ہوگا، وہ مرکب اضافی کا دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، کتاب التلمیذ، تلمیذ دوسرا جز ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ یوں ہی خاتم الفضہ میں فضہ دوسرا جز ہے اور یعنی مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ صوم النہار میں آپ دیکھیں دوسرا جز النہار ہے اور مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔